یہ کیمیکلز اور ایسڈز نہ صرف دھماکہ خیز مواد میں استعمال ہو رہے ہیں بلکہ ماحولیاتی آلودگی کا بھی باعث بن رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے بات چیت کی DDO ماحولیات سے، آئیں سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جو انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو وہاں پہ تو ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک چھوٹی سی دکان ہوتی ہے، اس کے سینکڑوں کیمیکل رکھے ہوتے ہیں، کچھ سائڈ پہ لگائے ہوتے ہیں، کچھ فرنٹ پہ ہیں، کچھ گاڑی میں انہوں نے ویٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کے سیکشن 14 کے تحت ان کو روکا جا سکتا ہے۔ ان کی ٹرانسپورٹیشن، ہینڈلنگ اور اس کی پروسیسنگ سارے کا سارا اس میں ڈیٹیل موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی وہ نوٹیفائی نہیں ہوئے، ان کے ریگولیشن نوٹیفائی نہیں ہوئے، لیکن سول ڈیفنس اس میں کر سکتا ہے۔ سول ڈیفنس کے تحت بھی ان کی انسپیکشن جو ہے نا ہوم ڈپارٹمنٹ نے بین کر رکھی ہے۔ ایسڈ جیسی خطرناک جو ہمارے کیمیکلز کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ رجسٹر مینٹین ہوتے ہیں، چیکنگ کا پروسیس جو ہے وہ اب کس حد تک ہو رہا ہے، چونکہ سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ تو ابھی چونکہ ریگولر انسپیکشن کر نہیں رہا ہے۔ سارے کے سارے ابھی کیمیکل غیر قانونی ہیں، کسی کے پاس کوئی بھی ویلڈ لائسنس نہیں ہے، لائسنس ہے پچھلا لیکن ویلڈ لائسنس نہیں ہے۔ اس میں زیادہ تر جو سرکولر روڈ پہ ہیں، اس کے بعد کچھ بند روڈ پہ ہیں، اور کچھ جو ہے نا کوٹ لکھپت کے پاس اس کی مارکیٹس کے کلسٹرز ہیں۔ کیمیکل کے لیے جو دھماکہ کرنے کے لیے اس کی فارمولیشن وغیرہ ہے، اس کے لیے تو اتنے ٹنز کی ضرورت نہیں ہوتی، کلو ہی کافی ہوتے ہیں، لیکن وہ اویلیبل ہے ہر چیز۔ یہ ان کے دکان پہ جو نا تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ان کے جو آگے پیچھے سٹور گودام وغیرہ ہیں تو وہاں پہ یہ کافی مقدار میں ٹرکوں کے حساب سے کو بہت ساری، آپ اگر کنسائنمنٹ ان کو ٹرکوں کے حساب سے دیتے ہیں وہ امپورٹ کر لیتے ہیں، آپ کو ڈائریکٹ سپلائی فیکٹری میں بھی دے سکتے ہیں۔ آئیے سر کہ میں نے ایک مشورہ دیا، آپ ایسے کرو، بجائے ڈور ٹو ڈور کھینچنے دیں، آپ FBR چلے جاؤ، وہاں پہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے یہ کیمیکل کس بندے نے منگایا، یہ بیرنگ کس نے منگائے ہیں، یہ کس نے منگایا، جو بھی آئٹم ہیں اس کا نام آ جائے گا، آپ اس سے پوچھیں آپ نے امپورٹ کیا بھی کیا۔ اس کے صرف کیمیکل کے اگر صرف بم بھی بنانا شروع کر دیں تو پھر تو سارا لاہور اڑایا جا سکتا ہے۔ جتنا بھی دیکھیں ساری ہماری انڈسٹری بہت ساری کیمیکل کی، سلفورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، HCl اور بہت ساری سلفر جو ہماری ادھر شوگر ملوں میں استعمال ہو رہی ہے، تو وہ تو کافی سارا کیمیکل ہے۔ اگر ہم اس کو مس یوز کرنا چاہیں تو وہ جتنا مرضی نقصان چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ ان کیمیکل کے اوپر اگر افیکٹو کنٹرول ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ کن ہاتھوں میں جا رہا ہے، تو کافی حد تک یہ مشکوک جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں نہیں جائے گا۔ ظاہر ہے کہ کافی حد تک جو ڈیزاسٹر ہو رہے ہیں، یہ جو مس یوز ہو رہا ہے، کنٹرول ہو جائے گا۔ 23 اکتوبر کو لاہور میں کیمیکل کے سینکڑوں ڈرموں میں بھڑکنے والی آگ کے باعث کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا، اور کئی اداروں کی بھرپور کوششوں کے باعث انسانی زندگیوں کو بچا لیا گیا۔ لاہور میں ہونے والے واقعہ میں کیمیکل سے بھرے ڈرم بم دھماکوں کی طرح پھٹتے رہے، اور یہ واقعہ پورے میڈیا کی لیڈ سٹوری بن گیا۔ ان واقعات سے یہ اندازہ لگانا کسی بھی طرح مشکل نہیں ہے کہ ملک بھر میں خطرناک کیمیکل کی مارکیٹیں اگر کسی بھی حادثے کا شکار ہو جائیں تو کتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، جس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ دہشت گردوں نے پاکستان کو اس وقت حالت جنگ میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان حالات میں ہمارا اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فرض ہے کہ ہم غیر قانونی کیمیکلز کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کریں۔ یہاں ایک بات تو طے ہے کہ یہ کاروبار کرنے والے لوگوں کو خود علم نہیں کہ وہ کس قدر خوفناک اور غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ان کیمیکلز کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں پر کڑی نگاہ رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ شاد باد اور قائم رکھے۔ اس دعا کے ساتھ نصیر واگا اور دنیا انویسٹیگیشن سیل کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ۔